آج ایک سوال کے جواب میں تھوڑی سی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ حیض کون سے خون کو کہتے ہیں اور نفاس کون سے خون کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کون سی پابندیاں حیض اور نفاس والی خاتون کے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ میں واضح رہے، حیض وہ خون ہوتا ہے جو ہر عورت کو، جو صحت والی عورت ہے، ہر مہینے آتا ہے۔ اس کی کم از کم میعاد 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم یہ خون آئے وہ استحاضہ کہلائے گا، اگر 10 دن سے بڑھ جائے، جو 10 دن سے بڑھے گا اسے بھی استحاضہ کہیں گے، یعنی وہ بیماری کا خون ہوگا، وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ کم از کم 3 دن حیض کا خون آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اس سے کم یا زیادہ، 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ جو خون آئے گا وہ استحاضے کا شمار ہوگا۔ نفاس کا خون وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے۔ اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ اگر کسی خاتون کو نفاس کا خون 40 دن آتا ہے اور پھر 40 دن کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو 40 دن نفاس کا خون شمار ہوگا۔ اس کے ساتھ خاتون مسجد میں نہیں جا سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، صحیفے یعنی قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی۔ البتہ یہ خاتون اگر معلمہ، مدرسہ، قرآن پاک کی مدرسہ ہو تو یہ تلاوت کے طور پر نہیں بلکہ ہجا کے ساتھ ایک ایک لفظ سانس توڑ کر بطور تعلیم کے یہ پڑھ سکتی ہے۔ اور یہی حکم متعلمہ کا بھی ہوگا کہ متعلمہ وہ طالبہ جو قرآن پاک سیکھ رہی ہے، یاد کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، وہ قرآن پاک کو بطور تلاوت کے نہیں بطور تعلیم کے ہجا کے ساتھ ایک ایک لفظ کے ساتھ وہ پڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اذکار جتنے بھی ہیں وہ خاتون کر سکتی ہے۔ البتہ بہار شریعت میں دعائے قنوت کے حوالے سے حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نور اللہ مرکزہ ادام اللہ فیوزہ، آپ نے یہ لکھا ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا مکروہ ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر غور سے دیکھا جائے یہ دعائے قنوت اذکار الہیہ میں سے ہے، یہ کلام الہی وحی من اللہ نہیں ہے۔ شاید یہاں پر یہ کاتب کی غلطی لگتی ہے، میرے خیال میں دعائے قنوت خاتون پڑھ سکتی ہے۔ اب اس کے علاوہ خاتون خانہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتی۔ اگر عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئی ہے تو وہ باقی مناسک تو ادا کرے گی، لیکن وہ خاتون بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتی۔ جب پاک ہوگی تو اس کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف اور اپنے عمرے کو مکمل کرے گی۔